ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا. اس میں 300 مسقال چاندی تھی، یعنی یہ بہت قیمتی پیالہ تھا. حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیالہ بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے یعنی تمیم نے اور عدی نے اس پیالے کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا. سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ میں آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی. جب انہوں نے سامان کو چیک کیا اس فہرست کے مطابق تو پیالہ نہ پایا. اب حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تمیم اور عدی کے پاس پہنچے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ نہیں. کہا بتاؤ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصہ بیمار رہے، انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ تو تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا. اس پر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ان کے سامان میں سے ایک فہرست ملی ہے. اس فہرست میں ایک چاندی کے پیالے کا ذکر ہے کہ وہ سونے سے منقش کیا ہوا ہے جس میں 300 مسقال چاندی ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس فہرست میں. تمیم اور عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، پیالے کی ہمیں خبر نہیں. یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا. تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور انہوں نے قسم کھا لی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا. جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے. حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورثاء میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے، زیادہ صحیح ہے. یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے. اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسلامی عدالت کے اصول امت کو سکھائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہیں. تمہاری آپس کی گواہی 2 معتبر شخص ہیں. او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے 2 افراد. ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے. یعنی کوئی شخص جب مر رہا ہو اور وصیت کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 مسلمان عادل شخص کو وصیت کرے، اور اگر وہ سفر میں ہو اور موت آ جائے اور مسلمان نہ ملے تو 2 کافروں کو وہ گواہ بنا کر وصیت کرے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے، لا نشتری بی ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ اس طرح قسم کھائیں کہ ہم حلف کے بدلے، قسم کے بدلے کچھ مال نہ حاصل کریں گے
اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ظہر یا عصر، کیونکہ اہل حجاز مقدمات اسی وقت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر عدی اور تمیم کو بلایا، ان دونوں کو منبر شریف کے پاس قسمیں دیں، ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جام پکڑا گیا تو جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، جس طرح اس واقعے میں ان دونوں کو عصر کی نماز کے بعد روکا گیا۔ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے تو اس طرح ان سے قسمیں لو، جس طرح تمیم اور عدی کی باتوں پر حضرت بدیل کے ورثاء کو شک محسوس ہوا۔ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم قسم کے بدلے کچھ مال حاصل نہ کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، یعنی ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں گے اور کسی کی خاطر ایسا نہ کریں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہیں۔ تو یہ قسم کے الفاظ تھے جو ان دونوں نے کھائے، اور اس طرح انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے اوپر سے مقدمے کو ٹال دیا۔ لیکن جب یہ پیالہ پکڑا گیا اور پھر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، یعنی خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں یا جھوٹ وغیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ میت کے رشتہ دار ہیں اور وہ میت کے زیادہ قریب ہیں، جھوٹی گواہی نے ان کے حق کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ اب کھڑے ہوں اور گواہی دیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دونوں کی گواہی سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم حد سے نہ بڑھے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں، یعنی اگر ہم حد سے بڑھیں تو ہم ظالم ہوں گے، لہذا ہم حد سے نہیں بڑھ رہے اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی، یعنی عدی اور تمیم کی، تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام، یہ پیالہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اس معاملے میں جو حکم دیا گیا کہ عدی اور تمیم کی قسموں کے بعد مال نکلنے کی صورت میں میت کے رشتہ دار وہ قسمیں کھائیں، ان سے قسمیں لی گئیں،
یہ اس لیے کہ لوگ اس واقعے سے سبق لیں اور شہادتوں میں حق کی راہ اور درست راہ کو نہ چھوڑیں، اور اس سے وہ خائف رہیں اور ڈریں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی ہے۔ یہاں پر صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مدعی پر قسم نہیں، لیکن یہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے خرید لیا تھا، اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا ان کے خلاف اولیاء میت کی قسم لی گئی۔ اصل الفاظ میں معنی یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ پیالہ جس کے پاس سے نکلا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بات صحیح ہے، ہم نے اس کو بیچا ہے، لیکن حضرت بدیل سے ہم خرید چکے تھے۔ تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ بدیل سے یہ پیالہ ہم لے چکے تھے پہلے اور خرید چکے تھے۔ اس دعوے پر ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت بدیل کے ورثاء نے ان کے خلاف اس بات کی قسم کھائی کہ یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے، اور حضرت بدیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیالہ وفات سے پہلے ان کو بیچ دیا ہو۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ یہ جو عدالت کے مسائل بیان ہوئے یہ تو کافی مسائل مشکل ہیں اور اس میں تو بڑی پیچیدگی ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن نشین ہوگا کہ اسلامی عدالت کے جو قوانین ہیں وہ اس قدر پیارے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ قوانین ہمیں عطا فرمائے۔ اگر اسلامی نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے اور شریعت کے قوانین کے مطابق ہمارے سارے ادارے کام کریں، خاص طور پر ہماری عدالتیں ان قوانین کے مطابق ہوں، تو چاروں طرف امن اور سکون ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔